طلاق کے حوالے سے چند ضروری باتیں، ان میں پہلی بات یہ ہے کہ طلاق دینے کے لیے شوہر کا عاقل ہونا اور شوہر کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ اگر شوہر مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس کی دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر شوہر نابالغ ہے تو نابالغ کی دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوتی، تو اس میں شوہر کا اعتبار ہے۔ لیکن اگر عورت مجنون تھی اور شوہر عاقل تھا اور شوہر نے طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر شوہر بالغ ہو چکا تھا، ابھی بیوی نابالغہ تھی اور شوہر نے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ شوہر کا اعتبار ہے کہ شوہر کا عاقل اور بالغ ہونا یہ ضروری ہے۔ اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ مستقبل کے الفاظ بولنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جیسے شوہر یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، اس طرح مستقبل کے الفاظ بولنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک کہ شوہر ماضی کے یا حال کے الفاظ نہ بول لے۔ بہرحال مستقبل کے الفاظ بولنے سے بھی بچنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مستقبل کے الفاظ بولنا چاہ رہا تھا لیکن زبان نے جناب پلٹا کھایا اور زبان سے ماضی کے یا حال کے الفاظ واقع ہو گئے تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ مستقبل کے الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی لیکن ان سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں تیسری چیز یہ ہے کہ اگر بولنے سے طلاق دی جا رہی ہے تو کم از کم اتنی آواز میں بولا جائے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے۔ اگر کوئی شور شرابہ نہ ہو، اتنی آواز میں اگر بولے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچ گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ بولنے میں کانوں تک آواز کا پہنچنا ضروری ہے۔ اگر دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، زبان سے لفظ نہیں بولے، ابھی دل میں ہی چل رہا تھا یا دماغ میں ایسی کوئی باتیں چل رہی تھی تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایسے بولا اس نے کہ صرف ہونٹ ہلے ہیں، آواز پیدا نہیں ہوئی، کانوں تک آواز نہیں پہنچی تو بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ طلاق اس صورت میں واقع ہوگی کہ اگر شور شرابہ نہ ہو تو اتنی آواز میں بولا جائے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے، پھر طلاق واقع ہوگی۔ اس میں چوتھی چیز یہ ہے کہ طلاق کے لیے بیوی کا سننا بھی ضروری نہیں ہے۔ بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے۔ اگر بندہ تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا، کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اتنی آواز میں طلاق کے الفاظ اپنی بیوی کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہہ دیے کہ اس کے کانوں تک آواز پہنچ گئی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر باتھ روم میں بیٹھا ہوا بھی کہہ دیتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اب اگر دیکھے کوئی بھی نہیں سن رہا تو اس صورت کے اندر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق میں بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے۔ اس میں پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر لکھ کر طلاق دی ہے تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن لکھنے میں ایسا ہو کہ بالکل الفاظ واضح ہوں، کاغذ پر لکھا گیا ہو، الفاظ بالکل واضح ہوں تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ پانی پر لکھتا ہے یا ہوا میں ایسے لکھ رہا ہے تو ہوا میں لکھنے سے یا پانی پر لکھنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کاغذ پر واضح طور پر اگر وہ لکھے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب چونکہ ڈیجیٹل دور چل رہا ہے تو اس میں ایک صورت یہ بھی بن سکتی ہے کہ جیسے واٹس ایپ یا میسج لکھ رہا تھا اور لکھ کر اس نے لکھا یہ کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اب جیسے ہی لکھا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ بیوی کو سینڈ کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ جیسے واٹس ایپ لکھا ہے میسج اور لکھنے میں ابھی بھیجا نہیں تھا، بیوی کو لکھ دیا کہ میں نے تجھے طلاق دی ہے، بیوی کو سینڈ نہیں کیا، فوراً اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس میں چھٹی چیز یہ ہوتی ہے کہ طلاق دینے میں گواہوں کا ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ طلاق دے رہے ہیں تو طلاق دینے کے اندر گواہ آپ کے پاس موجود ہوں، بغیر گواہوں کے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، اگر اس کو طلاق دی تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ طلاق کے حوالے سے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔